أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده. محترم حاضرین، قبل اس کے کہ میں سلسلہ تفسیر کی مجلس کا آغاز کروں، میں آپ کے سامنے اعتکاف کے سلسلے میں کچھ موٹی باتیں جو اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوں تو الحمدللہ آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ہم بھی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اعتکاف کے سلسلے میں باتیں معلوم کی، لیکن ضرورت محسوس اس لیے ہوئی کہ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھی جائے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں جو حاضر نہیں تھے اس مجلس میں، خطبہ جمعہ میں حاضر نہیں تھے، ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے، اور خصوصاً جو لوگ اعتکاف میں آج داخل ہو چکے ہیں یا ہوں گے انشاءاللہ، ان لوگوں کے لیے گویا کہ ایک رہنمائی ہے، کچھ نصیحت کی باتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں. محترم حاضرین، آج لیلۃ القدر کا بھی پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اعتکاف کے بارے میں بس چند منٹوں میں کہوں گا کہ اعتکاف میں جو لوگ داخل ہو چکے ہیں یا داخل ہوں گے ان کو کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اعتکاف کے آداب، اور اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، تو ان کو چاہیے کہ مسجد کے بھی کچھ آداب کو مد نظر رکھیں. اسی طرح چونکہ ایک سے زائد انسان کو اعتکاف میں رہنا ہوتا ہے تو گویا کہ ایک مجلس قائم ہو جاتی ہے اعتکاف کے لیے، تو آپس کے کچھ آداب بھی ہمیں ضرورت ہے. گویا کہ 3 طرح کے آداب کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے: اعتکاف کے آداب، مسجد کے آداب، اور آپس میں رہنے سہنے کے آداب. تو آئیے میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے، جیسا کہ ہم نے آج معلوم کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ کی فوت ہو جانے کے بعد، انتقال کے بعد، آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کو مسلسل کرتی رہیں. اس کے بعد اعتکاف جو ہے مسجد کے اندر ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہو اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں رہو. اس میں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں: جو آدمی اعتکاف میں رہتا ہے اپنی بیویوں سے الگ تھلگ رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. اعتکاف کی جگہ کسی اور جگہ نہیں ہے، کسی مرکز میں، جی ہاں، یا تو کسی گھر میں. بہت ساری عورتیں، خصوصاً عورتوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ گھروں کے اندر ایک جگہ خاص کر لیتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ بس یہ تو نماز کے لیے خاص ہے، چلو اس میں ہی اعتکاف میں بیٹھ جائیں گی. یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، قرآن کا طریقہ نہیں ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ کہا کہ مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے. اس کے بعد اعتکاف کے سلسلے میں انسان کو اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد سے نہ نکلے، مسجد سے نہ نکلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدنی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یدنی الی رأسہ، خدمت کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاتی تھیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جو ہے کمرے کی طرف بڑھا دیتے تھے، دے دیتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کریں. فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں، اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، لیکن بہت ضرورت جب پڑتی تھی تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. اس کے بعد اعتکاف میں رہنے والے انسان کو چاہیے کہ جو لغو باتیں ہیں، جس بات میں کوئی دنیاوی فائدہ یا اخروی فائدہ نہیں ہے، خصوصاً اخروی فائدہ نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے ان تمام باتوں سے دور رہے، اپنے آپ کو دور رکھے. اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ باتیں گپ شپ میں وقت نہ گزاریں. اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ یہ جو آپس میں آدمی جب رہتا ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی حرکت آپس میں رہنے کی وجہ سے پسند نہیں آتی ہے، تو لڑائی جھگڑا یہ پیش نہ آ جائے. تو انسان کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. اس کے بعد گالیاں، یہ تو انسان، ایک مومن، ایک صالح انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ گالی بکے. اس کے بعد فحش بات، جی ہاں بری باتیں، فحش باتیں، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اسی طرح چاہیے کہ ایک اور ادب ہے کہ جب انسان جنوبی حالت میں ہو جائے، ناپاک ہو جائے اس کا جسم احتلام وغیرہ کی وجہ سے، تو اس انسان کو چاہیے کہ مسجد کی اس جگہ کو چھوڑ کر فوراً کیا کرے، اپنے جسم کو پاک کر لے. کیونکہ مسجد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا احل المسجد لحائض ولا جنب، میں مسجد کو حلال نہیں کرتا ہوں حائض عورت کے لیے اور جنوبی مرد کے لیے. تو انسان کو چاہیے کہ جب اس کا جسم ناپاک ہو جائے تو فوراً اپنا جسم کو پاک کر لے، پھر اپنی جگہ چلی جائے. لیکن عورت اگر حائضہ ہو جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ مسجد چھوڑ دیں، کیونکہ اس حالت میں اس کے لیے مسجد میں رہنا مناسب نہیں ہے. یہ کچھ آداب تھے آپ کے سامنے میں نے رکھا. اسی طرح جو ہے مسجد کے کیا آداب ہیں. مسجد کے جو آداب ہے کہ آدمی مسجد کے اندر جو ہے آواز بلند نہ کرے، مسجد میں گندگی نہ پھیلائے، پاک صاف رکھے اپنی جگہ جہاں وہ رہتا ہے. مسجد کے جو آداب ہیں اس کو خیال رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار میں دیکھی تھوک یا تو اس طرح کی کوئی گندگی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے غصے سے جو ہے لال ہو گیا. غصے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے جی ہاں اس کو صاف کیے، اس میں خوشبو لگائے. تو ہم سب کو چاہیے کہ مسجد کو پاک صاف رکھیں. مسجد میں اگر کوئی گندگی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اسے لے کر فوراً اٹھا کر پھینک دے، اس میں بڑی نیکی ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے، چونکہ موبائل کا زمانہ ہے تو انسان کو چاہیے کہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھے. جیسا کہ آج ہم نے شیخ کے خطبے میں سنا کہ موبائل گویا کہ ایک دنیا ہے. انسان کو چاہیے کہ لوگوں سے الگ تھلگ رکھے. تو اگر انسان موبائل کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو وہ گویا کہ دنیا سے الگ نہیں ہے، دنیا میں ہی وہ گھسا ہوا ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، ہر چیز کو وہ جان سکتا ہے، سن سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ موبائل سے دور رکھے. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے جواب دیا ہے موبائل کے استعمال کرنے میں جو آدمی اعتکاف میں رہتا ہے. انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ جی ہاں بات کرنے کے حد تک جو بہت ضروری بات ہے وہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن مثال کے طور پر نیوز سننا، جی ہاں اور بھی دوسری باتیں، جی ہاں اس کو استعمال کرنا، سننا، یہ تمام باتوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے. لیکن ہاں اگر قرآن مجید ہے موبائل کے اندر تو آدمی پڑھ سکتا ہے، تفسیر کی کتاب ہے وہ پڑھ سکتا ہے. کیونکہ یہ جو وقت ہے اعتکاف کی حالت میں جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر اذکار میں آدمی کو گزارنا ہے، دعاؤں میں گزارنا ہے، نفل نمازوں میں آدمی کو گزارنا ہے. ان تمام باتوں کو ہمیں جو ہے لحاظ رکھ کر اعتکاف میں وقت گزارنا چاہیے. اور خصوصاً جیسا کہ خصوصاً جس مسجد میں ہم اعتکاف میں داخل ہو چکے ہیں یا داخل ہوں گے تو اس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں جو ہے حمامات، ٹوائلٹس کم ہیں لوگوں کی تعداد کے حساب سے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے حساب سے اس کو وقت مقرر کر لیں. جی ہاں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ سب لوگ جائیں اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو تکلیف ہو. ان تمام باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو،
ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر اذکار کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین مبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ محترم حاضرین، آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ سورہ القصص کی تفسیر سے اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کے سلسلے میں کہا کہ قرآن مجید یہ واضح دلیل ہے لوگوں کے لیے، اس کے اندر جتنی آیتیں ہیں یہ واضح ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی واقعہ کا ذکر کیا ہے جو واقعہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے اور جس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ وہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی حالت کا خصوصاً ذکر کیا ہے کہ جب فرعون نے حکم دیا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، تو اس وقت سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرائی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وحی کیا، کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ رب العالمین نے، وحی تو نبی کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ وحی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام کیا، بات ڈال دی۔ کون سی بات تھی؟ کہ تم اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو، ایک صندوق میں داخل کر کے سمندر میں ڈال دو۔ اور اللہ رب العالمین کا ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش اس انسان کے گھر میں ہوگی جو انسان بچوں کو قتل کر رہا ہے، جس انسان کے ڈر کی وجہ سے۔ تو سبحان اللہ ایسا ہی ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی امی، ان کی والدہ نے اسی طرح سے ڈال دیا دریا کے اندر۔ اور ان کی ایک بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، ان کی والدہ نے کہا کہ تم دیکھو یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، اس کا پیچھا کرو اور دیکھنا کون اس کو اٹھا رہا ہے۔ تو سبحان اللہ ایسا ہی ان کی جو بہن تھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو دیکھا کہ سبحان اللہ فرعون کے جو درباری تھے، ان کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کو لیا۔ اور فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، وہ مؤمنہ تھی، وہ ایمان والی ایک عورت تھی۔ تو سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں، ہم اس بچے کو ہم لے لیں اور پرورش کریں اور ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔ تو سبحان اللہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو یہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دودھ پلانے کی باری آئی۔ جی ہاں، لیکن ایسا ہوا کہ کسی بھی عورت کو یہ بچہ قبول نہیں کر رہا ہے دودھ پینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا یہی ارادہ تھا، یہی منشا تھا۔ تو سبحان اللہ ان کی بہن نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے یہ بچہ۔ تو تلاش کیا گیا، اس عورت کو تلاش کی گئی۔ تو سبحان اللہ ان کی والدہ ہی نکلی کہ جس کے دودھ کو یہ بچہ قبول کر رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے سینے سے چمٹ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے پاس تمہارے بچے کو لوٹاؤں گا اور تمہارے دل میں جو غم ہے یہ غم دور ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک انسان کو قتل کر دیے تھے، قتل خطا تھا وہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو ہے مدد مانگ رہا تھا ایک اور آدمی کے جو ہے خلاف، کہ اے موسیٰ یہ دیکھو مجھے ستا رہا ہے، جی ہاں تو میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انسان کو تربیت دینے کے لیے، سکھانے کے لیے بس ایک تماچا لگائے۔ اس تماچے کی وجہ سے، اس تھپڑ کی وجہ سے وہ آدمی جگہ پہ ہی یعنی ہلاک ہو گیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفرہ، پروردگارہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو مجھے مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دی، ان کی بخشش کر دی۔ لیکن کیا ہوا، دوسرے دن پھر وہی آدمی جو مدد طلب کیا تھا وہ آدمی پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملا
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر ایک ہی طرح سے جو ہے مدد مانگنے لگا کہ اے موسیٰ اس فلاں آدمی مجھے ستا رہا ہے، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے کیا، تم ایسا ہی کرتے ہو؟ تو ان کو ہی دھمکانے کے لیے جو ہے ان کے پاس آگے بڑھے، ان کے پاس گئے تو وہ آدمی گھبرا گیا، ڈر گیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا تم اس طرح سے مارنا چاہتے ہو جیسا کہ تم کل ایک آدمی کو مار دیے تھے؟ سبحان اللہ، گویا کہ وہ آدمی راز کو فاش کر دیا جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا کر رکھے تھے۔ تو سبحان اللہ، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی اور جو ہے لوگ یعنی فرعون کے لوگ جو ہے پلاننگ کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، سزا دلانے کے لیے۔ ایک آدمی آتا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، اس بستی کے اس قریے کے بالکل آخر سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اے موسیٰ، یہ جو فرعون کے جو لشکر ہیں، ان کے لوگ ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے اور پکڑ کر تمہیں بھی قتل کی سزا دیں گے، تو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، اور میں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے چلے گئے اور کہاں گئے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا، مدین کی طرف چلے گئے جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہ بھی ایک نبی تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بستی جب چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، لیکن دو عورتیں کھڑی ہیں جن کو موقع نہیں مل رہا ہے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جب تمام کے تمام لوگ پانی اپنے جانوروں کو پلا دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ یہ پہلے آئی ہوئی ہے اور ان کے بعد آنے والے لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو پانی پلائے، گویا کہ ایک مدد کیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک سائے کی طرف گئے، ایک سایہ دار درخت کے پاس جا کر آرام کرنے لگے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگارا تو میرے اوپر کچھ خیر دے، تو میرے اوپر کچھ خیر دے، میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان دونوں عورتوں میں سے، یعنی دونوں آپس میں دونوں بہنیں تھیں، ان دونوں میں سے ایک آ کر شرمندہ ہو کر، یعنی بالکل ان کے پاس شرم و حیا ہے، ان کے پاس اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے ساتھ چلے گئے، لیکن چلنے میں یہاں بھی ایک ادب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی نہیں اپنائے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے اور یہ عورت پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر بار بار ایک انجان عورت، ایک لڑکی پر نہ پڑے۔ تو سبحان اللہ، اور جس طرح سے وہ عورت، وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو کہتی تھی کہ ادھر چلو ادھر چلو، تو اسی طرح سے چلتے ہوئے شعیب علیہ السلام کے گھر تک پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام بالآخر ان کے ساتھ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، ایک بیٹی کی شادی کرا دی۔ تو سبحان اللہ یہاں تک، لیکن یہاں اور ایک بات ہے کہ مہر کے طور پر شعیب علیہ السلام نے یہ مقرر کیا کہ قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، تم 8 سال خدمت کرو گے میری، 8 سال تم میری خدمت کرو گے، یعنی باغات وغیرہ جو کچھ ہے اس کا دیکھ بھال کرنا ہے، لیکن ہاں تمہاری طرف سے اور 2 سال یعنی 10 سال تم مکمل کر سکتے ہو، اور یہی مہر ہو جائے گا، اور یہی مہر ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مہر کے لیے مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں، بس فائدہ ہو جائے اس عورت کو یا عورت کے گھر والوں کو فائدہ ہو جائے، اور یہی مہر کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی کے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں تھا، اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو قرآن مجید جانتے ہو، تو تم سکھا دو قرآن مجید اس عورت کو، اور تمہارا قرآن مجید سکھانا، اس کی تعلیم دینا، یہی تمہارے لیے مہر ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مہر کے لیے مال کا ہونا، دولت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔
اس کے بعد سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر تھا. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں تھے اور دور سے دیکھا کہ کہیں سے روشنی آ رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے آگ. تو موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی. تو وہاں جب گئے تو آواز آئی کہ میں تمہارا رب آواز دے رہا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے جن کا ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر سن چکے ہیں. اس کے بعد میں ان کو نہیں دہرا رہا ہوں کیونکہ یہاں کچھ اور اہم باتیں ہیں وہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے ہدایت کے سلسلے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے میں کہا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین, کہ اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ آدمی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, ہدایت میں داخل ہو سکتا ہے. یہ ایک اہم بات تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پیدا کیا ہے اور دن کو پیدا کیا ہے. کس لیے؟ کہا کہ یہ رات سکون کے لیے ہے, آرام کے لیے ہے, اور دن جو ہے معاش کے لیے ہے, رزق حاصل کرنے کے لیے ہے. کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے دن کو پیدا کیا ہے تھا. وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو جو ہے بہت دولت دیا تھا. قارون یہ کون تھا؟ یہ موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کا جو ہے وہ خازن تھا, یعنی لوگوں کے ٹیکس وغیرہ جمع کرنے کی اس کے پاس اس کو ذمہ داری دی گئی تھی. تو یہ جو ہے اپنی محنت سے جو ہے دولت بہت اکٹھا کر لیا تھا. اس کے پاس اتنی دولت تھی وہ کمروں میں رکھتا تھا, ان کمروں کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ کئی لوگ جو ہے طاقتور لوگ اس کو اٹھانے کے لیے جو اس کو محنت پڑتی تھی, محنت کی ضرورت ہوتی تھی. سبحان اللہ. لیکن اس آدمی نے کیا کیا تھا؟ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے, تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو, بھلائی کرو, لیکن اس آدمی نے کہا کہ کیا بات ہے, یہ جو دولت ہے, یہ مال ہے, یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا, میں تو اس کو اپنے علم سے حاصل کیا. قال انما اوتیتها على علم عندي. اللہ رب العالمین کو اس کی بات پسند نہیں آئی. ایک وقت ایسا تھا کہ یہ آدمی نکل رہا تھا بہت تکبرانہ انداز کے ساتھ, لوگوں کو اپنا شان بتا رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ شان اور اس کا یہ تکبر کو پسند نہیں کیا. لوگوں نے جب دیکھا قارون کو تو لوگ اش کرنے لگے کہ صبح کے اس آدمی کو کتنی دولت دی گئی تھی, کاش ہمیں بھی اس طرح سے دولت دی جاتی. لیکن وہ لوگ جن کے پاس علم تھا, وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے, جو اجر ہے, یہ بہت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے اس بندے کے لیے جو ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیا ہے. ولا يلقاها الا الصابرون. اور ان تمام نعمتوں کو جو صابر بندے ہیں, صبر کرنے والے بندے ہیں, یہی پاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو, متکبر انسان کو, گھمنڈ والے انسان کو وہیں پہ سزا دے دی. ان لوگوں میں سے آدمی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے زمین کے اندر دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اور اس کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا. جب ایسا ہوا, لوگوں نے اس کی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں نے کہا, وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی یہ دولت ہو جائے, ان لوگوں نے کہا یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا ویک انہ لا یفلح الکافرون. کہ بالکل الٹا معاملہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر دولت ملنا یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا منشا ہے, اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے. جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اتنا ہی رزق دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب دولت نعمت مل جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. اس طرح سے یہاں جو ہے سورہ القصص کا اختتام ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ العنکبوت کی ابتدا ہو رہی ہے. عنکبوت کا معنی کیا ہے؟ مکڑی. عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی,
جو بہت ہی چھوٹا سا ایک جانور ہے، کیڑا ہے، کیڑا بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس مکڑی کا ذکر کیا ہے، اس مکڑی کا ذکر کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے. اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی آزمائش کے سلسلے میں کہا کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ جو لوگ ایمان لا لیے ہیں، اسلام اور ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، کیا وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو آزمائش میں نہیں پڑنا پڑے گا، ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ مومن بندہ جو ہے اس کی زندگی ہمیشہ آرام کی زندگی نہیں ہوگی، آرائش و آرام کی زندگی نہیں ہوگی، بہت ساری پریشانیاں اور جو ہے امتحانات میں اس کو پڑھنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر آزمائش میں جن لوگوں کو ڈالا گیا ہے ان میں سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی بہت آزمائش کی زندگی ہوتی ہے. اور کہا اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی جس کو جتنا پسند کرتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ آزمائش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھتا ہے کہ کیا بندہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو صبر کرتا ہے یا نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو لے لیجئے، ان کی پوری زندگی آزمائش کی زندگی تھی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آزمائش میں پڑنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں بھلائے اور خلیل اللہ کے لقب سے وہ نوازے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندے اور دوست قرار دیے گئے. تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آزمائش آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہے، ناراض ہیں. آزمائش کے ذریعے سے کبھی کبھار ہمارا امتحان لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری منزل اور ہمارا درجہ بلند ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں والدین کی خدمت کے سلسلے میں. اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات یہاں کہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین اگر شرک کرنے کے لیے بولیں تو شرک کر لینا ہے، والدین اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے بولے تو نافرمانی کر بیٹھنا ایسی بات نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ تمہیں شرک کرنے کے لیے بولے، اللہ کی نافرمانی کے لیے بولے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی باتوں کو نہیں ماننا، ان کی فرما برداری نہیں کرنا. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. علماء اکرام نے یہاں سے جو ہے کچھ مسائل کا استنباط کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے والدین اگر نافرمانی کے لیے کہیں تو نہیں ماننا ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ والدین اگر غیر مسلم ہو اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. وہ غیر مسلم ہیں لیکن والدین کے جو حقوق ہیں ایک بندے کو، ایک مسلم بندے کو نبھانا چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے کہ کوئی آدمی کسی اور آدمی کے گناہ کا بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں ہم نے معلوم کیا ہے، لیکن یہاں کچھ اور الفاظ ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کفار نے کہا کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کو تم فالو کرو، مان لو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے جو گناہ ہے خطائیں وہ ہم برداشت کر لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ کسی کے گناہوں کو، کسی کی بدکاریوں کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، ان کا بوجھ نہیں اٹھانے والے ہیں. سب کے سب لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانے والے ہیں اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کے حضور میں. اس کے بعد محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی قوموں کا ذکر، اور ان کی کیا بدکاریاں تھیں، سرکشی تھی، ان کو کیا سزا دی گئی. ان تمام باتوں کو ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کر چکا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، ان تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، ہم نے ہر ایک کو جو سزا دی ہے یہ ظلم نہیں ہے، بِذَنْبِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے چند ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے تیز و تند ہوا بھیجی اور اس کے ذریعے سے وہ ہلاک ہو گئے.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے چند ایسے تھے تیز جو ہے آواز آئی اور اس آواز چیخ کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے چند لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے چند ایسے تھے جن کو ہم نے جو ہے ڈبو دیا سمندر کے اندر. اور ان چیزوں کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کفر اور جو ہے غیر مسلم کے سلسلے میں. کہا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون. ان لوگوں کی مثال جو لوگ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی کیا مثال ہے؟ اس مکڑی کی جال کی طرح ہے کہ ایک مکڑی اپنی جال کو بنتی ہے اور جتنے بھی گھر ہے دنیا کے اندر، چاہے انسان کا گھر ہو، جانور کا گھر ہو، جانوروں میں بھی آپ لے لیجئے، پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، جی ہاں اور بھی چیزیں، لیکن جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں جو اپنا گھر وہ مضبوط بناتے ہیں، ان میں سے سب سے کمزور گھر کیا ہے؟ مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی مثال جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں مکڑی کے جال کی طرح ہے. اگر کوئی ہوا چل جائے یا کسی چیز کی کوئی ٹچ ہو جائے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے وہ گھر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دیا کہ ان کے نیک کام اور ان کے اعمال سب جو ہے برباد ہے، بیکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کام آنے والے نہیں ہیں. کام کب آئیں گے؟ جب وہ ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے. تو یہاں تک جو ہے پارہ 20 کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن سورہ عنکبوت ابھی بھی جاری ہے. کچھ اور باتیں ہیں ہم معلوم کر کے انشاءاللہ آج کی مجلس ختم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 21واں پارے کی آغاز میں کچھ نصیحت کی ہے ہم سے. کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا یہاں جو ہے ذکر کیا ہے کہ آپ یعنی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے، لیکن اس میں ہر انسان داخل ہے. کہا کہ تم کیا کرو؟ تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو. سب سے پہلی نصیحت ہے. واقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، نماز صلاۃ قائم کرو. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ صلاۃ، یہ نماز انسان کو جو ہے بدکاری سے، بے حیائی سے بچاتی ہے. ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد یہ بہت بڑی بات ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. اور تیسری بات کیا ہے؟ تم جو کچھ کر رہے ہو دماغ میں رکھنا کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. یہ 3 نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہیں. سبحان اللہ. خصوصاً نماز کے بارے میں ایک بات کہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے، بدکاریوں سے، بری چیزوں سے بچاتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نمازیں تو پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ علماء اکرام نے کہا کہ آدمی کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی نماز صحیح طریقے سے ہو رہی یا نہیں. کیا وہ نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس طریقے کے مطابق اس کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں، انسان کو جائزہ لینا چاہیے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ آدمی کو احسان اپنے نماز میں لانا چاہیے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی یہ اپنے دماغ میں رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تعبد اللہ کأنک تراہ. اگر اتنا بھی احساس نہیں اس کے پاس تو کم از کم اتنا تو اپنے اندر شعور لائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو آدمی لحاظ رکھے اور نمازوں کو اس کے اوقات پر قائم کرے، اور اسی طرح سے اس کے جو ارکان ہیں، جو طریقے ہیں، ان کے مطابق نماز اگر کوئی انسان پڑھ رہا ہے تو یقین مانیے اس انسان کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنی زندگی میں پائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کچھ باتیں کہی ہیں رزق کے سلسلے میں، اور اسی طرح جو ہے اور بھی کچھ نعمتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لے لیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کر لیا ہے. اس کے بعد ایک آخری بات ہے اس سورت کے حوالے سے.
اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. مکے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے کی حالت صحیح نہیں تھی زمانے جاہلیت کے اندر، کہ لوگوں کے دل میں ڈر تھا، خوف تھا، بے چینی تھی ان لوگوں کے درمیان کہ کوئی کسی کو لوٹ لے، کسی کا مال کوئی ہڑپ لے. جان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، مال کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنا جو احسان ہے وہ بتا رہا ہے. کیا لوگوں نے غور نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو جو ہے پرسکون اور مطمئن بنا لیا ہے، سیفٹی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. اور اس سے پہلے لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی لوگوں کو جو ہے اپنی جان و مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پرسکون کی زندگی دی مکے کے اندر. خصوصاً ہم نے اس سے پہلے معلوم کیا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے پروردگارا، یہ جو الحرام ہے، یہ جو جگہ ہے مکہ، اس کو تو مطمئن بنا دے، امانت والی بنا دے، حفاظت کی جگہ بنا دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الروم کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم معلوم کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الروم کے اندر کیا باتیں بتلائی ہیں، اور آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.